اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ صلوات پڑھیں۔ اس سے بھی بہتر انداز میں صلوات۔ پروردگار عالم بانیان فرش ادا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو ریا، تکبر، حرص اور حسد سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد، جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، مریض ہیں، بحق مریض کربلا ان کو شفا عطا فرما۔ پروردگارا جو مومن بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو صالح فرما، جو متمنی ہیں زیارات کربلا ہے ان کو زیارات نصیب فرما۔ پروردگارا ہم سب کے اس ذکر کے طفیل گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ پروردگارا ہمارے قلوب کو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے منور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے واسطے مل کے ایک بلند صلوات پڑھیں۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کے کچھ قانون بیان کیے ہیں۔ کسی بھی عہدے کو دینے کے لیے، چاہے کوئی بھی شخصیت ہو، خدا کے معیار اور ہیں، لوگوں کے معیار اور ہیں۔ خدا جب انتخاب کرتا ہے تو خدا کے انتخاب کے جو معیار اور قرآنی اصول اللہ نے بیان کیے ہیں وہ الگ ہیں، اور جو ہم لوگوں نے انتخاب کے معیار مقرر کیے ہیں وہ الگ ہیں۔ آپ دنیاوی زندگی میں دیکھیں، جو ہم زندگی کر رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، ہم جو معیار بیان کرتے ہیں، جو معیار بن گیا ہے، بلکہ ایسے کہوں اس کا خدا سے بھی تعلق نہیں، اس کا حسین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ معیار دنیاوی ہیں ٹوٹل، ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہو سکتا معیار ہو جاہ و جمال، ہمارے یہاں معیار ہو پیسہ، ہمارے یہاں معیار ہو شہرت، جو مشہور زیادہ ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، اسی کو انتخاب کیا جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لیکن میں خدا جس کو امام بناؤں گا، جس کو آپ کا رہبر بناؤں گا، انتخاب تمہارا حق نہیں، میں خدا کا اختیار ہے۔ میں انتخاب کروں گا کہ کس کو آپ کا رہبر بناؤں۔ میں جانتا ہوں کہ کون سا رہبر آپ کے لیے درست ہے، کس کو رہبری کرنی چاہیے، کس کو امامت کرنی چاہیے۔ مقدماتی گفتگو کے حساب سے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ یصطفی، خداوند متعال نے جب بھی کسی بھی اپنے ولی کو، امام کو
رہبر کو، نبی کو جو عہدہ دیا وہ کسی کمال کے حساب سے دیا، یعنی اس میں کمالات موجود تھے تب وہ عہدہ دیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو تو امامت دی گئی تھی، یا کنت نبیا بین الآدم والطین، میں تو تب نبی تھا جب آدم تھا ہی نہیں، تو آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ کمال ہوگا تو نبی بنے گا، کمال ہوگا تو امام کا انتخاب ہوگا؟ تو اللہ کا یہی جواب ملے گا اگر آپ اصول عقائد کے کتاب پڑھیں گے، خدا یہی جواب دے گا تمہارا علم محدود ہے، تم دیکھ کے پھر فیصلے کرتے ہو، کسی کا عمل پورا ہو جائے پھر سمجھتے ہو یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ حسین ہے، یہ جمیل ہے، یہ کیا ہے، یہ ایسے ہے، لیکن میں خدا ہوں، میں ماضی بھی میرے لیے نہیں ہے، مستقبل بھی نہیں ہے، حال بھی نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے علم خدا کا موجود ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ آگے بڑھ کے کیا کرے گا۔ خدا کو پتا تھا کہ علی کا انتخاب میں نے کیوں کیا کہ اس جیسا کو کائنات میں شجاع نہیں ہے۔ اللہ اپنے علم کے حساب سے، یہ خود بڑی بحث ہے، علمی بحث ہے، اس پہ انسان گفتگو کر سکتا ہے کہ خدا اپنے علم سے فیصلے بھی کرتا ہے۔ اہل بیت کو عصمت، جو اب ہم ہم قرآن میں پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، شاید کسی کے نادان کے ذہن میں یہ آئے کہ جب پاک بنا دیا تھا تب وہ معصوم سے خطا سے محفوظ رہیں گے، جب ہیں ہی پاک تو ان کو تو پہلے ہی کمال بن گیا، تو یہ کون سا کمال ہے؟ خدا نے تو پہلے ہی معصوم بنا دیا، جب ہیں ہی معصوم تو خطا تو کریں گے ہی نہیں۔ تو اس انسان کو اپنے عقل کا علاج کروانا چاہیے، وہ امام پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ خدا پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ اس کو خدا کا پتہ نہیں کہ خدا کون ہے، خدا کی ہستی، خدا کے وجود کے بارے میں پتہ نہیں، قرآن اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات سے وہ دور ہے۔ اگر قرآن پڑھتا تو قرآن میں موجود ہے کہ خدا کو علم ماضی کا بھی ہے، خدا کو علم مستقبل کا بھی ہے، خدا کو علم حال کا بھی ہے، تیرے لیے اور میرے لیے کل تھا، آج ہے اور کل ہوگا۔ خدا کے لیے نہ ماضی ہے، نہ مستقبل ہے، نہ حال ہے۔ خدا جانتا ہے کہ پوری کائنات میں سے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو نبی ہیں اور 14 معصوم ہیں جو ان کے قریب رجس جا ہی نہیں سکتا۔ اس علم کے حساب سے خدا فرماتے میں نے تمہیں ایسا پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ استاد کو پتا ہوتا ہے شاگرد کی ایک لائن پڑھنے سے یہ کیا کرے گا، اس کا حافظہ کیا ہے، یہ اسکول میں کتنے نمبر لے گا، اس نے امتحان دیا نہیں ہے، ڈگری ابھی لی نہیں ہے، یہ ابھی ماسٹر نہیں بنا، یہ ابھی پروفیسر نہیں بنا۔ بچپن سے ہی حاذق اور حکیم استاد اور ہوشیار استاد جان لیتا ہے یہ کیا بنے گا۔ تمہارا یہ اتنے ذہن والا استاد 70 سال کی محنت کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو جانتا ہے کہ علی جا کے کیا بنے گا، حسین کیا بنے گا، حسن امام کیا بنے گا۔ ان کے تمام اوضاع کو دیکھ کر، احوال کو دیکھ کر خدا نے امتیاز دے دیا کہ جیسے یہ پاک ہیں ایسا کوئی پاک نہیں۔ خدایا یہ تم نے کمال دیا ہے، میں نے کمال نہیں دیا، ان کی ذات میں کمال موجود ہے، یہ انہوں نے کمال خود حاصل کیا ہے، یہ ان کو علم میں نے عطا کیا ہے۔ جیسے کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا ہم گناہ کرتے ہیں اور گھبراتے بھی نہیں ہیں، بعد میں توبہ کر لیتے ہیں، آپ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، آپ گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا میں تمہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں،
مولا مثال دیں، مولا فرماتے ہیں کوئی گند ہو، کوئی غلاظت ہو، کوئی نجس چیز ہو، اگر کسی گٹر میں پڑی ہوئی ہو، کسی نالی میں پڑی ہو، اگر اس میں اگر کوئی چیز گر جائے، کوئی پھل کوئی فروٹ، وہاں سے نکال کے کھاؤ گے؟ اللہ اکبر، نہ مولا وہ تو نجس ہے، کیسے میں کھاؤں گا؟ اس نجاست کو میں جانتا ہوں کہ اس میں کتنا گند ہے، کتنی نقصان ہے، ڈاکٹر نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، میرا معدہ خراب ہو جائے گا، مجھے کینسر ہو جائے گا، مجھے یہ بیماریاں ہو جائیں گی۔ امام فرماتے ہیں یہ گند غلاظتیں تمہیں جو مادی تمہیں نظر آتی ہیں، دنیاوی گند تمہیں نظر آتا ہے، جب ہم گناہ کو دیکھتے ہیں، یہ زنا میں کیا عذاب ہے، اس جھوٹ میں کیا عذاب ہے، ہمارے لیے مجسم ہو جاتی ہے اس کی برائی، اس کی حقیقت، تو ہم اس کے قریب ہی نہیں جاتے۔ حقائق کو ہم دیکھتے ہیں، الہی ارن الاشیاء کما ہی، مولا دعا میں ارشاد فرماتے ہیں پروردگارا مجھے چیزیں ایسی دکھا جیسی ہیں۔ یہ دعا میں پڑھتے ہیں، دعائے عرفہ ہو، جوشن کبیر ہو، آپ ان دعاؤں کا جب مطالعہ کریں گے، جب دعاؤں کی تلاوت کریں گے، امام فرماتے ہیں پروردگارا مجھے وہ چیز ویسی دکھا جیسی ہے۔ یہ امام تو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں نا، امام تو دیکھتے ہیں کون منافق ہے، کون مومن ہے، خود امام کو تو پتا ہے، لیکن دعا تعلیم دے رہے ہیں پروردگارا مجھے چیزیں ایسی دکھا جیسی ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھتی نہیں، جو دکھتی ہیں وہ ہوتی نہیں۔ ہم تو ان چیزوں میں، ان چکروں میں پھنسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آدمی تو بہت اچھا تھا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ کیوں؟ کیونکہ اس کا ظاہر اور تھا، اس کا باطن اور تھا۔ امام اسے کہتے ہیں جو ظاہر بھی دیکھتا ہے، جو باطن بھی دیکھتا ہے، اندر کو بھی دیکھتا ہے، لیکن امام اس پر حکم نہیں لگاتا۔ امام عادی طریقے سے زندگی گزارتا ہے، امام عادی طریقے سے اپنے زندگی کو چلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ امر الہی ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز معجزے سے نہیں چلنی، ان کے درمیان رہ کر علی علی بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اللہ جب کسی بندے کا، کس ہستی کا انتخاب کرتا ہے تو پہلے اس کے فضائل بھی بتاتا ہے۔ آپ مثلاً دنیاوی حساب سے کسی کینڈیڈیٹ کو کسی شہر کا ایم این اے، ایم پی اے دنیا میں بیان کریں گے، کیونکہ دنیا کے اصول جھوٹے ہیں، دنیا میں مکاری ہے، دنیا میں فریب ہے، دنیا کی سیاست میں دھوکہ ہے، تو اس کے فضائل دنیا والے بیان کی جائیں گے۔ سائنس نے یہ کیا، سائنس نے یہ کیا، نوکریاں دیں، یہ کیا، پل بنائی، مختلف اس کے فضائل بیان کریں گے، اس کی خصوصیات بیان کریں گے، تب لوگ کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ کیا کام کیا، اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معیار کچھ اور ہیں۔ جب پیغمبر کے لیے کہتا ہے کہ اس کو میں نے خاتم النبیین بنایا، جب اس کو میں نے رسول بنایا، جب اس کو میں نے نبی بنایا، تو اس کے لیے پہلے یہ کہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ یہ محمد ایسی ویسی کوئی ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے اگر یہ کسی کو پتھر مارے میں کہوں گا میں نے پتھر مارا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو فعل نبی کا ہے وہی فعل خدا کا ہے۔ یہ پہلے ثابت کرتا ہے کہ فعل پیغمبر فعل خدا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، آپ نے یہ کام نہیں کیا، میں اللہ نے کام کیا۔ پہلے ان کو ثابت کرتا ہے معاشرے میں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، پھر اس کو عہدہ اس کا بیان کرتا ہے۔ پہلے نبی کو امین بیان کیا کہ اس جیسا کوئی امانت دار نہیں ہے، اس جیسا کوئی غیرت مند نہیں ہے، اس جیسا کوئی باحیا نہیں ہے، ساری صفات بیان کر کے پھر مبعوث کرتا ہے پیغمبر جاؤ اب میرا دین پہنچاؤ، پہلے ثابت کرتا ہے۔ تو فضائل اور کمالات دو قسموں کے ہیں، کسی بھی ہستی کے، کسی بھی ولی خدا کے دو قسموں کے ہوتے ہیں۔ جو کمالات ہوتے ہیں وہ دو قسموں کے ہوتے ہیں۔
ایک کمالات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم فضائل کہتے ہیں، فضائل اور مصائب جو ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا اگر ڈیپلی آپ جائیں گے تو اس میں فرق ہے۔ فضائل ہوتے ہیں ایک شخصیت کے، دوسرے ہوتے ہیں خصائص۔ فضائل اس کمال کو کہا جاتا ہے جو کئی لوگوں میں موجود ہو، ایک کے ساتھ مخصوص نہ ہو، جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ غدیر میں نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ میں سے کوئی شجاع نہیں ہے، یہ بیان نہیں فرمایا۔ یہ بھی بیان نہیں فرمایا آپ میں سے کوئی عالم نہیں ہے، یہ بھی بیان نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں بیان فرمایا کہ آپ میں سے کوئی متقی نہیں ہے، خطبہ موجود ہے، یہ بھی بیان نہیں فرمایا۔ صفتیں بیان کی، لیکن یہ ساری صفات بیان کرتے کرتے وہاں پر بیان فرمایا اورعکم علی، اشجعکم علی، اتقاکم علی۔ متقی ہوں گے، شجاع ہوں گے، بہادر ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، لیکن آپ سب میں سے اگر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ تو فضائل تو مشترک ہوتے ہیں، صحابیوں میں بھی وہ فضائل موجود تھے، ان میں بھی متقی پرہیزگار موجود تھے، ان میں بھی شجاع تھے، ان میں بھی بہادر تھے، لیکن جب بھی انتخاب کریں گے ایک کرکٹ ٹیم کے، اگر آپ پلیئر انتخاب کرتے ہیں دنیا کے، تو اس میں کہتے ہیں 7 بیٹسمین ہیں، اس میں سے جو سب سے اچھا بیٹسمین ہے اس کا انتخاب کرنا ہے، اور سب سے اچھا جو آل راؤنڈر ہے وہ انتخاب کرنا ہے۔ 11 پلیئر جا کے پھر بنتے ہیں۔ دنیا میں آپ ایک کرکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے وہ بھی کرکٹر ہے، وہ بھی کرکٹر ہے، وہ بھی بیٹسمین ہے، وہ بھی بولر ہے، وہ بھی آل راؤنڈر ہے۔ نہیں نہیں، سلیکشن کمیٹی کہے گی جو سب سے اچھا آل راؤنڈر ہے اس کا انتخاب کریں۔ دنیا کا معیار تم نے اتنا بدلا ہوا ہے، جب اللہ کے معیارات آتے ہیں وہاں کہتے سب شجاع تھے، سب بہادر تھے، سب متقی تھے۔ وہاں پر نبی نے یہی فرمایا آپ بہادر ہوں گے لیکن علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہے۔ عالم ہوں گے لیکن اعلمکم علی، سب سے زیادہ عالم علی ہے۔ اشجعکم علی، سب سے زیادہ شجاع علی ہے۔ جب شجاع سب سے زیادہ علی ہے، جب بہادر سب سے زیادہ علی ہے، متقی سب سے زیادہ علی ہے، تو دوسروں کی نوبت آتی کہاں ہے جو خدا دوسروں کا انتخاب کرے؟ سلیکشن اسی کی ہوگی، انتخاب اس کا ہوگا جو کیٹیگری میں سب سے زیادہ ہوگا۔ ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، لیکن کوئی بتائیں جو علی کے پائے کا ہو، امیر المومنین جیسا عالم ہو۔ ہم تو کیا، غیروں نے بھی کہا، یہودیوں نے بھی کہا، مسیحیوں نے بھی کہا کہ جیسا علم علی کے پاس ہے لگتا ایسا ہے کہ کائنات اس نے بنائی ہے۔ نوبت آتی کہاں ہے جو انسان دوسروں کے بارے میں سوچے؟ کیوں؟ کیونکہ ایسے متقی اور پرہیزگار تھے علی ابن ابی طالب، ایسے شجاع تھے علی ابن ابی طالب۔ جنگ بدر میں آپ نے سنا ہے کہ جو اس لشکر میں تھے، دشمن کے لشکر میں تھے، جو کچھ بچ گئے تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ بھاگ آئے، بچ گئے، کوئی نظارہ وظارہ دیکھا، کچھ نظر آیا؟ پتہ نہیں توجہ کہاں ہے آپ کی؟ کچھ دیکھا آپ نے؟ یا دیکھا؟ ہم تو بھاگ آئے، ہم نے تو اپنی جان بچائی، لیکن ایک چیز ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ کہا کون سی؟ کہا علی تو ایک تھا لیکن لگ ایسے رہا تھا ہر جگہ سے علی نظر آ رہا ہے۔ سب سے شجاع علی ہیں۔ تو پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہمیں نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا،
ہم دشمنوں سے پوچھ رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف جو بھی سپاہی تھا سب کے پیچھے علی تھے، سب کو مارنے والے علی تھے۔ علی ابن ابی طالب تو ایک ہیں، یہ اتنے مارنے والے سب علی کیسے بن گئے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جوش اور جذبہ علی ابن ابی طالب کا دیکھا تو ملائکہ نے خدا کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کی، یہ گزارش کی کہ پروردگارا ہم مومنوں کی مدد کو تو جائیں گے لیکن کسی کی اور کی شکل میں نہیں، سب علی بن کے جائیں گے۔ ہم ملائکہ کو بھی علی کی تصویر پسند ہے، ہم جائیں گے دشمنوں کے مقابلے میں یہ کریڈٹ بھی علی کے کھاتے میں جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ اشجعکم علی، آپ میں سے زیادہ شجاع کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اتنا بڑا شجاع، جتنا بڑا شجاع، دیکھیں علی ابن ابی طالب کے لیے شہید مطہری یہ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ شجاع ہوتا ہے تو وہ سخی نہیں ہوتا، وہ کرخ دل ہوتا ہے، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کچھ طبیعتیں کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں جو اگر اس طرف سے پلڑا اس کا بھاری تو ادھر سے نیچے ہوتا ہے، لیکن علی وہ ذات ہے جتنا شجاع تھا اتنا سخی تھا، جتنا شجاع تھا اسی علی کے لیے جس علی کو نبی نے یعنی خدا نے، کیونکہ نبی ہمارے ہاں وہی کہتا ہے جو خدا کہتا ہے، جب نبی نے کہا اشجعکم علی، علی سب سے زیادہ شجاع ہے، اسی علی نے رسول نے کہا اسخاکم علی، آپ میں سے سب سے زیادہ سخی بھی علی ابن ابی طالب۔ اتنی جنگیں کی، آپ خود اندازہ لگائیں، سارے مل کے بھی اتنے کافر نہیں مار سکے جو اکیلے علی نے مارے تھے۔ مال غنیمت بھی سب سے زیادہ کس کو ملنا چاہیے؟ حصہ اگر تقسیم ڈیوائیڈ کیا جائے، پتہ نہیں آپ کہاں ہیں، کس کو ملنا چاہیے؟ امیر المومنین کو ملنا چاہیے نا، لیکن تاریخ بتاتی ہے جب امیر المومنین گھر واپس آتے، جناب سیدہ پوچھتی یا علی آپ کو مال غنیمت نہیں ملا؟ امیر المومنین فرماتے زہرا جو مال غنیمت ملا راستے میں جو فقراء تھے اس میں علی نے بانٹ دیا۔ ادھر بھی تو جناب سیدہ ہے نا، فوراً سجدہ شکر کر دی، اور سجدہ شکر میں ایک جملہ کہتی نعم العون علی طاعت اللہ، خدایا تمہارے لاکھ احسان جو مجھ فاطمہ کو علی جیسا شوہر بنا دو جو خدا کی اطاعت میں میرا مددگار ہے۔ جتنے بڑے شجاع تھے